ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں، اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور پھر انہی وعدوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ بھی دیتے ہیں۔ زبان کہتی ہے ہم اللہ والے ہیں، مگر اعمال چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم دنیا والے ہیں۔ یہ آیات ان لوگوں کی حقیقت بیان کرتی ہیں جو عبادت بھی کرتے تھے مگر ظلم بھی کرتے تھے، قرآن بھی مانتے تھے مگر اپنی خواہش کے خلاف آنے والی باتوں کو رد کر دیتے تھے۔ سوچو، کہیں ہم بھی تو وہ مسلمان نہیں جو دین کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کون سا سبق ہے جو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے؟ مسلمان کا خون، عزت اور جان بہت قیمتی ہے۔ آج لوگ زبان سے تو مسلمان ہیں مگر ایک دوسرے کو نفرت، حسد، غصے اور ظلم سے زخمی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس دل میں انسانوں کے لیے رحم نہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 85، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوؤں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ دین کے کچھ حصے ماننا اور کچھ چھوڑ دینا منافقت کی علامت ہے۔ بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر حرام بھی کھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں مگر ظلم سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھو، اللہ کو آدھا دین نہیں چاہیے، وہ مکمل اطاعت چاہتا ہے۔ آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا تباہی کا راستہ ہے۔ کتنے لوگ صرف چند فائدوں کے لیے اپنا ایمان، حیا اور سچائی بیچ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی۔ آیت نمبر 87، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ اس کی تفسیر ہے، روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی، جو وحی کا علم لاتے تھے
اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح اللہ کے نبی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بار بار انسان کو ہدایت دیتا ہے، مگر ضد انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب بھی حق ہماری خواہش کے خلاف آتا ہے، ہم بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کامیابی اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی اپنانے میں ہے۔ آیت نمبر 88، وہ کہتے ہیں تمہارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ کہا کرتے ہیں، جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ دل کو بند کر دیتے ہیں۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر دل نہیں روتا۔ یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 89، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ اس کی تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کے آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں کھڑے گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے، اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے، تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے
جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا خدا کی قسم ہاں۔ پھر چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تو والد نے کہا ہاں۔ پھر چچا نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ ابن حشام جلد 2 صفحہ نمبر 165 طبع جدید۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد حسد کی وجہ سے انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی کبھی انسان حق اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے اپنی انا چھوڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو تکبر نے ہی ابلیس کو تباہ کیا تھا۔ آج بس یہاں تک کہ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے سٹارٹ کریں گے۔ حدیث مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حق سن لینا کافی نہیں، حق کے سامنے جھک جانا اصل کامیابی ہے، ورنہ شیطان بھی اللہ کو جانتا تھا مگر اپنی انا کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔